دو مختصر ہیں، دو ذرا اس سے بڑی ہیں۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر۔ یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لیے شر ہے، مانگ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اے اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے حوالے کیا جائے، تفویض الامر، اے اللہ تیرے حوالے، سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے، چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے، لیکن تیرے علم میں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، مجھے کیا پتا کس شے میں خیر ہے کس میں شر ہے، تو جانتا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے، اے اللہ یوں کر دے، ایسا ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے تئیں، اپنے خیال میں، اپنے ذوق میں خیر۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریک بنا دیا، اسے مٹا دیا، محو کر دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا، روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے اور تفاوت نظام الاوقات ہے، ایک دن ایک رات ایک دن ہو گیا، پھر ایک دن ایک رات، اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے، جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں۔ اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعتاً اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہے، شاید کوئی گلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو، کوئی بہت ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھیے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، وہ نقطے اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، طائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے، کسی کا مقسوم ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی، وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب ام الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا، کھلی ہوئی کتاب۔ یعنی یہیں پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے یہ ایک چپ کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے چپسی کا تو سارا کھیل اس دنیا میں چل رہا ہے، اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے، آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں، آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہیں، وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کہہ دیا جائے گا اقرا کتابک، خود پڑھ لو اپنی کتاب، یہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو، یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا، گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے خلاف، اپنے اوپر ہی وبال لے گا۔
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا، کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن ضل ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا آج، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے، رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے، کوئی اشتباہ نہ رہے، حق مبرہن ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، پھر اس کے بعد عذاب آتا تھا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے، تو پھر ہم کھلی چھوٹ دے دیتے تھے اس کے جو مرفہ الحال لوگ ہوتے تھے، دولت والے، پیسے والے، ان کی رسی دراز کرتے تھے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ خوب ادھم مچاتے تھے، فسق و فجور، لہو و لعب، عیاشیاں، بدماشیاں، اس کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ فحق علیہ القول، یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا۔ وحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم اسے، اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، ان کی رنگ رلیاں، ان کے جو بھی ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں اور ان کی بدماشیاں جو ہیں، در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی مجرم ہو گئے۔ ہاں جو روکنے والے ہیں، نہیں منکر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں، گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کی قوم کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے، وہ جانتا ہے۔ کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے، کس نے کون کون سے گناہ جو ہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرائے ہیں۔ یہ جو اب آیتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر، اگرچہ یہ موضوع جو ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، لیکن یہ مقام اس موضوع کے لیے ذروۂ سنام ہے قرآن کا، چوٹی یہ ہے اس موضوع پر۔ وہ موضوع کیا ہے؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے، اس دنیا ہی کا طالب ہے، یہیں کا عیش، یہیں کا آرام، یہیں کی دولت، یہیں کا نام، یہیں کی شہرت، یہیں کا اقتدار، بس یہیں کا چاہیے، یہی چاہیے۔ من کانا یرید العاجلۃ، جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے، کچھ دولت دے دیں گے، کچھ اور شہرت دے دیں گے، کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے، ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں، دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں۔ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا، اس میں سے ہم نے انہیں دے دیا جتنا چاہا، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر۔ اب دوسری طرف ومن اراد الآخرۃ، اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں؟ دنیا کی بجائے یہ لفظ عاجلہ آیا ہے، دنیا بھی مؤنث ہے، ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا، اور اس کا مؤنث دنیا۔ عاجل جلدی والی شے، دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے، یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے، یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے، فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے۔ آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے، اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والا، اس لیے وہ آخرہ ہے۔ تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا عاجلہ کا لفظ آئے گا۔
من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو، بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کے لیے وہ ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے، یہ شرط عین ہے۔ بس سعی لہا سعیہا، اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو، آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے، کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے۔ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی، قدر افزائی کی جائے گی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، کافی کٹھن مقام ہے، آسان نہیں ہے، بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا اللہم ربنا اجعلنا منہم کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اہل ایمان کو بھی، طالب آخرت کو بھی، طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں۔ جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے، کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، سبسسٹنس تو ہمارے ذمے ہے۔ یہ تیرے رب کی عطا میں سے ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی۔ یعنی مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے، یہ نہیں، یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے، وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے، ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے، اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی۔ یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا، کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے، اچھا وہ 20 سال رہے گا محل میں، یہ 20 سال رہے گا کٹیا میں، کتنا فرق پڑ گیا۔ لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، جنات و عدن میں، یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر، وہ کتنا فرق ہوگا۔ یہاں کا کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں، مرنا اسے بھی ہے اسے بھی ہے، چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے، موت اس کو بھی آئے گی، موت اس کو بھی آ جائے گی۔ زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا، بس اللہ خیر صلی اللہ، لیکن کیا سب جن کو جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی؟ کتنے ہی ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ شفا تو نہیں ہوتی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ فتقعد، پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مذموما مخذولا، مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کی جناب سے بے توفیق بنا کر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خذلان الہی، مخذولا، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ دو رکوع جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے، 10 commandments، دی قرآنک ورژن آف 10 commandments۔ تورات میں جو احکام عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورژن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے۔ اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں، یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان، نیک سلوک۔ یہ چوتھا مقام آ گیا جہاں کہ اللہ، تیسرا مقام آیا ہے، چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا، اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس، احدہما، وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے، او کلاہما، یا دونوں، یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی، یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، جھڑکنا نہیں، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ کسی وقت ان کی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن سختی کے ساتھ نہیں، ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے، کل یہی تھا، وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپٹتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر،
اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لیے پھرتا تھا. یہ دل دکھے نہ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ آگے جو میں نے کہا تھا والدین کے لیے بھی اپنے بازوؤں کو، کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو، سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے. بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر، جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا، مجھے پالا جب کہ میں چھوٹا سا تھا. میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا، کمزور تھا. میرے لیے غذا کا، میرے آرام کا، مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے. تو اے پروردگار، اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں؟ میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو، ان کے طفیل، تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے. اس میں اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین، جیسے کہ ہم پڑھ آئے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ کبھی بچوں کی سی آتے نوت کر آتی ہیں، پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی، کہیں روکنا بھی پڑتا ہے، ٹوکنا بھی پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ، سختی نہ ہو، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو، کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو، تمہاری مجبوری ہے، وہ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اللہ غفور اور رحیم ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو. والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ. تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے. اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے. کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے، لیکن 4 کھانے، یہ اسراف ہے. کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروب بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے، یہ اسراف ہے. جتنے آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، وہ رکھیے. اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا، صرف نام و نمود کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے. شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے، دھوم دھڑکتا ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے تبذیر. ولا تبذر تبذیرا، اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً یہ مبذرین جو ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے، بیکار دولت اڑانے والے اپنی دولت کی نمائش کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب میری سمجھ میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھ پر منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے، بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، بقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ دھڑ رہا ہے. اچھا، اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا، کوئی پہرے دار ہوگا، کوئی مالی ہوگا، کوئی اس کا خانسامہ ہوگا، اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں. کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا، یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا. یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات، تبذیر جو ہے، جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی، طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے. ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، یعنی قرابت دار ہے، کوئی اور آپ سے کوئی سائل آ گیا ہے، کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے، اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو، یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو، شرافت کے ساتھ، انہیں جھڑکو نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ. یہ اصل میں کنایا ہے، استعارہ ہے بخل سے، کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا.
یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے، یہ بھی نہیں، بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی راہ ہونی چاہیے۔ فتقعد ملوما محسورا، ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا، مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے، میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں، لہذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے، تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تنگی ہو جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو، معقول طریقے سے، معتدل طریقے سے، متوازن طریقے سے وہ کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں، اور مالتھوس صاحب کے زمانے سے جو تحریک چلی تھی، اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا، پاپولیشن کنٹرول، تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں، بعض شکلیں اس کی جائز ہیں، اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروہات میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی۔ اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو، تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی۔ یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے، باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ، اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے، اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے، لحمن طریہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو معلوم نہیں تھا۔ اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھیے کہ کنٹراسیپٹیو میتھڈز جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ایبارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقیناً قتل ہی کے زد میں آئے گی۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے۔ ان قتلهم کان خطا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا سے تو بہت فاصلے پر رہو، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹنس، ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب تک نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون، یا مرتد ہے اس اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا، یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے، کافر ہے حربی ہے، ہر کافر نہیں، جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا، یہ ہے بالحق۔ ومن قتل مظلوما، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے، اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لے، اصرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان لیں گے، چاہے اسے معاف کر دیں، اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں۔ یہ تین شکلیں ہیں لیکن اختیار ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس نہیں ہے، کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی صدر مملکت جو ہے اس کا مختار نہیں ہے، جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کے صریح منافی ہے۔ یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثاء کا۔ فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہم ان کے 10 قتل کریں گے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی۔ انہو کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ ریاست کا کام یہ ہے
کہ وہ قاتل کو تلاش کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ چلائے، اس پر ثبوت فراہم کرنا، یہ سارا ریاست کا کام ہے۔ لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں غلطی یہ ہے کہ اسٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو ضائع نہ کرو، اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے، پوری جوانی کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد جو ہے، معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، باس پرس ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی تم ماپو تو پورا ماپو، پیمانہ پورا بھرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یقیناً یہی بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانت داری کے ساتھ پورا ناپ کر، پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ، تو پھر جو بقیت اللہ ہے، پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی، اس میں بہت خیر ہوگا۔ احسن تاویلا ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔